إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت کر رہے جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام و بزرگان دین، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، بنا کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے، جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی دیر سود کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ سود جس کو بیاج بھی کہتے ہیں، انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو ربا کہتے ہیں۔ چاروں لفظ معنی ایک، اگر عربی بولیں گے تو ربا،
فارسی اور اردو کا استعمال کریں گے تو سود، ہندی میں بولیں گے تو بیاج، اور انگریزی میں بولیں گے تو انٹرسٹ۔ یہ جو لفظ ربا ہے، اس کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے بڑھوتری، زیادتی۔ الربا الفضل، بڑھنا، زیادہ ہونا، بڑھوتری اور زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ سود کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مادے کے کئی لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال کیے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ دیکھیے یہاں پہ وربت وہی مادہ استعمال ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے زمین کو نہیں دیکھا جب وہ سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم آسمان سے پانی کو گراتے ہیں، ہم اس زمین کے اوپر بارش کو لے کر آتے ہیں، ہم اس زمین کے اوپر پانی کو گراتے ہیں۔ اہتزت وربت، تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، فصل اگانے لگتی ہے، پودے دینے لگتی ہے، سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی معنی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اہتزت وربت۔ پہلے سوکھی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، اب اس میں سب آ رہا ہے، دھیرے دھیرے فصل آ رہی ہے، اناج غلہ سب آ رہا ہے، تو بڑھنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور اسی لفظ کو استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اربا وہی لفظ استعمال ہوا ہے، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ۔ اللہ فرماتا ہے ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس کی جماعت بڑی ہو جائے، دوسرے گروہ سے، دوسری جماعت سے اس کا گروہ اور اس کی جماعت بڑی ہو جائے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تو دیکھیے بڑا ہونا، بڑھنا، یہی ربا، یہی سود کے معنی ہوتا ہے، بڑھنا، بڑھوتری اور زیادتی۔ اتنی سمجھ میں آ گئی بات؟ سود کے معنی سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے یہاں پر سود جو ہوتا ہے نا، اس کی دو قسمیں، سود کی دو قسمیں، ایک قسم ہے ربا الفضل اور دوسری قسم ہے ربا النسیہ۔ یہ دونوں کو آپ سمجھ لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا سود کا۔ ربا الفضل کس کو کہتے ہیں؟ ربا الفضل کہتے ہیں ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، ایک چیز آپ مجھے دیں اور ایک چیز ہم آپ کو دیں، اور ہم نے آپ کو جتنا دیا اس سے زیادہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، اسی کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے ہمارے پاس چاول ہے، آپ کے پاس بھی چاول ہے، یا میرے پاس گیہوں ہے، آپ کے پاس بھی گیہوں ہے۔ آپ نے مجھے 5 کلو گیہوں دیا، بدلے میں ہم نے آپ کو 6 کلو دیا یا 5.5 کلو دیا، جبکہ ہمیں دینا کتنا چاہیے تھا؟ 5 کلو آپ مجھے دے رہے ہیں، 5 کلو ہم آپ کو دیں گے۔ تو چونکہ یہ جو 250 گرام یا آدھا کلو یا 1 کلو جو بڑھ گیا ہے، اسی کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی بڑی اچھے طریقے سے تشریح آئی۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس موبائل
جس کمپنی کا ہے، جتنے کے دام کا ہے، جیسا ہے، یہ ہم نے آپ کو دیا اور اسی کمپنی کا آپ نے مجھے دیا، تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس موبائل کے ساتھ میں آپ نے جو آپ مجھے موبائل دے رہے ہیں اس سے یہ جو موبائل ہے جتنے ریٹ کا ہے اتنی ریٹ والا آپ بھی مجھے دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ مجھے پیسہ بھی دے رہے ہیں، تو یہی ریبل فرق ہے. یعنی چیز دونوں ایک ہی جیسی تھی، لیکن آپ نے مجھے دی اور میں نے آپ کو دی، تو آپ نے مجھ سے زیادہ لے لیا یا میں نے آپ سے زیادہ لے لیا، اس کو سود کہا جاتا ہے، اس کو ریبل فرق کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب، سونے کو سونے کے ذریعے. یہ سونا نہیں جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رات آ گئی تو یہ سونے والا بستر پہ لیٹ کے جو سویا جاتا ہے، نہیں، وہ سونا جو پہنا جاتا ہے. اس سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ویسے ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے کہ آپ لوگ سونا شروع کر دیں، ورنہ میرے ساتھ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری تقریریں اکثر آدھی رات کے بعد میں ہوتی ہیں، بہت ساری پبلک اس میں سو بھی جاتی ہے. اور آپ کے یہاں کے پروگراموں کا معاملہ یہ ہے، پوری رات پروگرام چلتے ہیں، پبلک کی بھی مجبوری ہے، بیچاری کہاں تک بیٹھے، اور عالموں کی بھی مجبوری ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پروگرام ہوا، 2 بجے رات میں میرا نمبر آیا بولنے کا. اب میں بھی پوری نیند میں 4 راتوں کا جاگا ہوا، پروگرام کیا ہوا، تقریریں کیا ہوا. 2 بجے رات میں مجھے اٹھانے کے لیے گئے. تھوڑی دیر تک تو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہے کون، اتنی گہری نیند میں. بہرحال میں کسی طریقے سے آیا، میں نے تقریر کی، لیکن یہاں چونکہ ماشاءاللہ آج جلدی ٹائم مل گیا مجھے، تو الذهب بالذهب، آپ نے مجھے 250 گرام سونا دیا، بدلے میں ہمیں آپ کو 250 گرام دینا ہے. نہیں، اگر میں نے 300 گرام لے لیا یہ سود ہو گیا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، جتنی چاندی آپ نے مجھے دی ہے اتنی ہی چاندی ہم آپ کو دیں گے. سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے. والبر بالبر، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے، والشعیر بالشعیر، اور جو کو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، اور کھجور کو کھجور کے بدلے، والملح بالملح، اور نمک کو نمک کے بدلے. اگر ایک دوسرے سے دینا ہو تو مثلا بمثل، برابر برابر دینا ہے، یدن بیدن، اور آمنے سامنے دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے 1 کلو دے رہے ہیں اور ہم آپ کو 1.5 کلو دے رہے ہیں، یہی سود ہو جائے گا. اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو بڑی اچھی سی مثال دے دیتا ہوں. ابھی نومبر کے مہینے میں ہمارے ملک کے اندر ایک نیا قانون یا حکم جاری ہوا تھا نوٹ بندی کا. کتنا؟ نوٹ بندی کا. تو سارے لوگ بینکوں میں جا رہے تھے نوٹ جمع کرنے کے لیے. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی بڑا فائدہ اٹھایا. اب وہاں بڑی لمبی لمبی لائنیں لگ رہی تھیں، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے آپ مجھے 1000 کا نوٹ دے دیجئے، ہم بدلے میں آپ کو کتنا دیں گے. کتنا مل رہا تھا؟ 1000 کے بدلے 900 یا 800. آپ ہمیں پرانا 500 کا نوٹ دے دیجئے، بدلے میں کتنا مل رہا تھا؟ 400. تو آپ کا 500 کا نوٹ جب وہ لے رہا ہے تو بدلے میں کتنا دینا چاہیے اس کو؟ 500 لیا، 500 واپس کرنا چاہیے. نہیں، وہ آپ سے لے تو 500 رہا ہے لیکن دے 400 رہا ہے، آپ سے لے تو 1000 رہا ہے لیکن دے 900 یا 800 روپے رہا ہے. تو یہ جو 100-200 روپے جو کھا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ آج سود کا مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ ربا الفضل. ایک ہی جیسی دونوں چیزیں ہیں، لیکن جب آپ ایک سے لے رہے ہیں تو کم لے رہے ہیں، اور آپ دے رہے ہیں تو زیادہ دے رہے ہیں، یا زیادہ وہ دے رہا ہے آپ اس کو کم دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے نوٹ بندی کے دنوں میں 500 کا نوٹ لے کر وہ 400 دیتا تھا، 1000 کا نوٹ لے کر وہ 800 یا 900 دیتا تھا. تو یہ جو زیادہ لے رہا ہے یا جو کھا رہا ہے بیچ میں، اسی کو سود کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تبیع الدینار بالدینار، ایک دینار کو 2 دیناروں کے بدلے میں نہ بیچو.
1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں نہ بیچو. آپ نے اگر 1000 کا نوٹ کسی کو دیا ہے تو بدلے میں بھی آپ کو 1000 ہی روپے ملیں گے, 900 نہیں ملیں گے. اگر وہ آپ کو 900 روپے دے رہا ہے تو یقین کرو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے, مسلمانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے, بلکہ اس آدمی نے سود کھایا ہے, بیاج کھایا ہے, جس سے اسلام نے روکا ہے. تو پہلی قسم ہو گئی ربا الفضل, ایک جیسی چیز تھی لیکن آپ نے کسی سے لی تو زیادہ, دی تو کم. اور دوسری قسم ربا النسیہ. وہ کیا ہوتا ہے جو آج کل بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے یہاں رائج ہے ربا النسیہ. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں, میں بہت غریب ہوں, محتاج ہوں, یا میرے ساتھ کوئی بہت بڑی مجبوری ہے, آپ مجھے 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جیسا بھی ہو. اس نے آپ سے آ کے پیسے مانگے, آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے آیا. آپ نے پوچھا کب دو گے؟ کہنے لگا میں 1 ہفتے کے بعد لوٹا دوں گا یا 1 مہینے کے بعد میں لوٹا دوں گا. آپ نے اس کو 50,000 روپے دے دیے کہ یہ 50,000 لے جاؤ, لیکن جب تم 1 ہفتے کے بعد آنا, 1 مہینے کے بعد آنا, تو یہ 50,000 نہیں بلکہ 55,000 لے کر میرے پاس میں آنا. یہ جو 1 لاکھ لے کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ واپس نہ کرنا, 1,10,000 روپے میرے پاس میں لے کر آنا. تو 1 لاکھ تو آپ کے ہیں جو آپ نے اس کو دیے تھے, لیکن بدلے میں جو آپ 10,000 زیادہ یا 5,000 زیادہ اس سے منگا رہے ہیں, اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو سود کہا جاتا ہے. اسی شکل کو ربا النسیہ کا. اور یہ جو شرط آپ نے لگائی ہے 10,000 زیادہ دینا یا 5,000 زیادہ دینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. آپ کوئی بھی شرط لگائیں, کسی بھی طریقے کی شرط ہو, لیس فی کتاب اللہ, اگر اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یعنی قرآن کریم کے اندر, اللہ کے دین کے اندر, اللہ کے اسلام کے اندر وہ شرط نہیں ہے اور آپ نے اس شرط کو لگایا ہے, تو میرے نبی نے فرمایا فہو باطل, یہ شرط باطل ہے, حرام ہے, باطل ہے. آپ نے کہا 10,000 زیادہ دینا, یہ شرط لگا رہے نا. اسلام نے تو نہیں کہا, اسلام نے یہ کہا جتنا آپ اس کو دے رہے ہو اتنا ہی واپس لینا. کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال فرمایا کہ اگر بندے ایک شرط نہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ایک شرط نہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرا امتی ایک شرط نہیں اگر 100 شرطیں بھی لگا دے اور اگر وہ کتاب اللہ کے اندر نہ پائی جاتی ہو فہو باطل, تو وہ حرام ہے, باطل ہے, وہ نہیں مانی جائے گی. ایک بار کہیے, اس سے 2 بار کہیے, 100 بار کہیے, وہ شرط آپ کی نہیں مانی جائے گی. بہت سارے لوگ پیسہ دیتے ہیں بیاج پر, سود پر پیسہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے مجھے نہیں معلوم آپ کے اس بستی کے اندر, آپ کے شہر اور اس گاؤں کے اندر لوگ کون کون کام کرتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں. ابھی ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ ہم دیتے تو 10,000 ہے, ہم دیتے تو 20,000 ہے, لیکن جب واپس ہمیں ملتا ہے تو 22 ملتا ہے, 25 ملتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دیکھیے کیا فرماتا ہے, وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. تم جو پیسہ لوگوں کو دیتے ہو تاکہ تمہارا پیسہ بڑھ جائے, تمہارے پیسے کے اندر اضافہ ہو جائے, تو تم نے جب لوگوں سے واپس لیا تو تمہیں تو لگ رہا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ گیا, لیکن اللہ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک وہ پیسہ بڑھتا نہیں ہے. تمہاری جیب میں آ رہا ہے, پیسے گر گر کے رکھ رہے ہو, لیکن اللہ کی نظر میں اس پیسے کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں, اللہ کون سے پیسے کو بڑھاتا ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ,
اور جو تم اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہو، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ محلے میں میرا نام ہو جائے، محلے کے اندر میرا نام ہو جائے، فلاں چودھری صاحب نے بہت پیسہ دیا تھا جب جلسہ ہم نے کروایا تھا، ہمارے گاؤں کے اندر جب پروگرام اور کانفرنس ہوئی تھی تو فلاں ہمارے محلے کے امیر صاحب نے بہت پیسہ دیا تھا، محلے میں نام ہو رہا ہے، شہر میں نام ہو رہا ہے، بستی کے اندر نام ہو رہا ہے کہ فلاں نے جلسہ کرا دیا، فلاں نے کانفرنس کرا دی، فلاں نے پورا مسجد اور پوری مسجد اور پورا مدرسہ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے تريدون وجه اللہ، تم اللہ کی راہ میں نکالتے ہو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارا خوش ہو جائے۔ دنیا کو دکھانا تمہارا مقصود نہیں ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا تمہارا مقصود نہیں ہے، تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا والے خوش ہوں، تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ دنیا والے تمہاری باتوں کو کریں، تمہارے چرچے دنیا کے اندر ہو جائیں، بلکہ تم یہ چاہتے ہو میرا رب خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے پیسے کو اللہ بڑھاتا جاتا ہے، انہی لوگوں کے پیسوں کو اللہ بڑھاتا ہے، سود دینے والوں کی نہیں، زکات دینے والوں، اور وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افلاطون کا نام سنا ہے کبھی؟ افلاطون کا نام سنا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 400 سال پہلے ایک بہت بڑا عقل مند اور ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے جس کا نام افلاطون تھا۔ اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ جو نقدی ہے، یہ غیر پیداواری چیز ہے، غیر پیداواری چیز ہے۔ مثال کے طور پر میری جیب میں 100 روپے ہے، میری جیب میں 100 روپے ہے مثال کے طور پر۔ اب آپ نے مجھ سے مانگے کہ فلاں صاحب مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ یہ پیسہ جو 100 روپے میری جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ پیسہ اگر میری جیب میں ایک ہفتے تک بھی رکھا رہے گا تو یہ 100 ہی رہیں گے، 200 نہیں ہو سکتے، 150 نہیں ہو سکتے۔ صحیح بات ہے نا؟ اتنا ہی رہے گا نا۔ اب آپ مان لیجئے کہ مجھ سے کسی نے مانگا کہ یہ 100 روپے مجھے ادھار دے دیجیے، میں نے وہ 100 روپے نکال کر اس کو دے دیے اور اس نے وہ اپنی جیب کے اندر رکھ لیے۔ اب وہ بندہ اگر اپنی جیب کے اندر ایک مہینہ بھی رکھا رہے گا تو اس کی جیب میں بھی 100 کا نوٹ 100 کا ہی رہے گا، 200 کا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب میری جیب میں تھا تب بھی 100 کا تھا، اور جب دوسرے کی جیب میں چلا گیا تب بھی 100 کا ہے۔ تو اب یہ کون سی بات ہوئی کہ جب میں نے اس سے اپنے پیسے واپس لیے تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، تجھے دیے تو 100 تھے، تو واپس مجھے 200 کر۔ تو جب تیری جیب میں رکھا تھا تب بھی 100 تھا، اور اس کی جیب میں گیا تب بھی 100 ہی رہا۔ تو اگر ایک مہینہ رکھتا تب بھی 100 رہتا، اس کے پاس گیا تب بھی 100 رہا۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ اب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے 100 واپس کر دے، 200 واپس کر دے، اس کی جیب میں جا کے 100 200 تھوڑی ہو جائے گی، جو 100 ہے وہ 100 ہی رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، آپ اس سے جو ایک اور 100 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسی کو سود کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی ہے سود کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہو، اے ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو بڑا چڑھا کر نہ کھایا کرو۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین سود کھانے سے منع کر رہا ہے کہ سود بڑا چڑھا کر مت کھایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں سود کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ سود کی شروعات یہودیوں سے ہوئی۔ یہودیوں نے سب سے پہلے سود کھانا شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس حرکت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔
اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے حلال چیزوں کو حرام کرنے کی وجہ سے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں روکنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ وہی لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو منع کیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے، ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں سے یہ کام شروع ہوا ہے، یہودیوں نے اس کو شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو سود کھانے کی وجہ سے، ناجائز مال کھانے کی وجہ سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کے پیسے کو ایٹنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہودیوں نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے زمانے جاہلیت کے اندر، وہ لوگ بھی بڑا سود کھایا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سود پر پیسہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو منع کیا، سود سے منع کیا. اسلام کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا ہے. دنیا کے اندر لین دین کے جو طریقے ہیں، پیسہ لینا پیسہ دینا، وہ کئی طریقے دنیا کے اندر ایجاد ہوئے. دنیا کے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام تھا. سرمایہ دارانہ نظام جانتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہوا کرتی تھی، وہ لوگ پیسہ دیا کرتے تھے اور اگر وہ ٹائم سے واپس نہ کر پائے تو زبردستی اس سے وصول کیا کرتے تھے اور ظلم کیا کرتے تھے، مارا کرتے تھے. کچھ لوگوں کے ہاتھ کے اندر دولت تھی، لوگوں کا حق دبانا، حق تلفی کرنا، ناجائز طریقے سے مال کو کھانا، یہ ان کا کام تھا. اس کے بعد پھر ایک دوسرا نظام، دوسرا طریقہ لوگوں کے اندر لین دین کا شروع ہوا. اس کو اشتراکی نظام کہا جاتا ہے. جیسا کہ روس کے اندر اور چین کے اندر کہ آپ جتنی بھی دولت کمائیں گے سب حکومت کے ہاتھ میں جائے گی اور پھر حکومت اس میں سے جتنا آپ کو چاہے گی دے گی، جس کو جتنا چاہے گی اتنا دے گی. یہ دوسرا طریقہ ہے پیسے کے لین دین کا. تیسرا طریقہ اسلام نے بتایا، اسلام کا طریقہ، اور اسلام نے اتنا پیارا طریقہ بتایا اور اتنے اچھے طریقے سے بتایا، اور یہ بتایا اسلام نے کہ انسان اپنے پیسے کو کس طریقے سے اور کیسے خرچ کرے تاکہ کسی پریشان کو پریشانی نہ ہو پائے، کوئی آدمی مجبور نہ ہو پائے. یہ اسلام نے طریقہ بتایا. آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اشتراکی نظام کے اندر بندہ پورے دن محنت کرتا ہے، اس پیسہ حکومت کو جاتا ہے. سرمایہ دارہ نظام کے اندر بندہ پورے دن محنت کرتا ہے، کچھ لوگ آ کر اس کا پیسہ چھین کر لے جاتے ہیں. لیکن اسلام نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں اگر ایک دوسرے کے مال کو کھانا ہی ہے تو تجارت کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو، کام کے ذریعے سے لے سکتے ہو، بزنس کر کے ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو. اگر وہ دونوں آپس میں بزنس کر کے خوش ہیں، ایک دوسرے سے تجارت کر کے خوش ہیں، تو ایک دوسرے کا مال آپس میں لیا اور دیا جا سکتا ہے. ورنہ ناجائز طریقے سے اسلام نے منع کر دیا. اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحب احدکم لا يؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے.
اب مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ کون آدمی ایسا ہے دنیا کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مال باطل طریقے سے کھا لیا جائے، میرا مال نہ جائے طریقے سے کھا لیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا، کوئی شخص بھی چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میرا مال نہ جائے طریقے سے کوئی کھا جائے، باطل طریقے سے کوئی کھا جائے۔ پھر آپ یہ کیسے پسند کر لیتے ہیں کہ آپ نے کسی مسلمان بھائی کا، کسی دوسرے انسان کا مال نہ جائے اور باطل طریقے سے کھا لے؟ اگر آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، اس آدمی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ ذرا جا کر دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بستی کے اندر اتنا سود و بیاج نہ کھایا جاتا ہو، لیکن میں نے ایسی ایسی بستیاں بھی دیکھی ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں کہ سینہ پورا داڑھی سے چھپ گیا، 5 وقت کا نمازی ہے، ماتھے پر نشان ہے، نماز پڑھنے کا نشان ماتھے پر بن گیا ہے، حج بھی کرایا ہے، 2 3 حج کر کر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں سے معلوم ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب ہے جو پیسہ سود پر دیا کرتے ہیں، بیاج پر دیا کرتے ہیں ناجائز طریقے سے، ان کے گھر کے اندر باطل اور سود پر پورا کاروبار ہوتا ہے، پورا کاروبار ہی ان کا سود کے اندر ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، حاجی ہے، نمازی ہے، اللہ کے سامنے رو بھی رہے، گڑگڑا بھی رہے، سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجیے، اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، کسی کو سود پر پیسہ دیتا ہے، تو اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیے، انسان کے دل کے اندر سے سب سے پہلے تو ہمدردی نکل جاتی ہے۔ بہت اہم چیز بتانے والا ہوں، انسان کے دل سے ہمدردی نکل جاتی ہے، اور اسلام ہمدردی کا دین ہے۔ اسلام ایک دوسرے کو تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کا حکم دیتا ہے، لیکن سود پر پیسہ دینے والا اور سود کا کاروبار کرنے والا، اس کے دل کے اندر سے بھلائی، ہمدردی اور تعاون نکل جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کون انسان مجبور ہمیں مل جائے جس کا خون ہم چوس لے، جس کو ہم پیسہ دیں اور اس کے بعد میں وہ ہم سے مجبوری میں پیسہ تو لے جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس سے پیسہ لیتے رہیں، یہاں تک کہ اگر وہ پیسہ نہ دے پائے تو اس کی زمین جائیداد بھی ہم ہڑپ کر جائیں، اس کے گھر اور مکان کو بھی ہم خرید لیں۔ یہ انسان سوچتا ہے، تو مجبوری کا فائدہ اٹھانا اس آدمی کا یہ کام بن جاتا ہے، اس آدمی کا یہ کام بن جاتا ہے، وہ دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی کسی کو پیسہ سود پر دیتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، ملے تو ہم نے مجبور لوگ، پریشان حال لوگ، تو ہم ان کو پیسہ دے دیں اور اس کے بعد ہم ان کی زمین، جائیداد، مکان، دولت سب کھا جائیں سود کے نام پر۔ آئیے ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین اسی سود کو حرام قرار دیتا ہے، اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، ایک طرف تو سود دینے والا ہے جو مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک پکا سچا مسلمان ہے جو کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ ایسے ہی پیسے دے رہا ہے کہ تم بھائی اپنا کام چلا لو، جب تمہاری پریشانی ختم ہو جائے، تمہارے پاس میں مال و دولت آ جائے تو وہ پیسہ تم لا کر مجھے واپس دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اسلام کے طریقے پر چلتے ہوئے پیسے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب واپس لیتا ہے تو اتنا ہی لیتا ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اگر کوئی آدمی اگر دنیا کے اندر کسی پریشانی میں کام آ گیا، اس نے کوئی مسئلہ اس کا حل کر دیا، کوئی پریشانی اس کی دور کر دی، کسی وقت آپ میں پھنسا ہوا تھا اس کو اس مسئلے سے، اس پریشانی سے نکال دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو کوئی بڑی پریشانی کو ختم کر دے گا جس طریقے سے اس نے دنیا کے اندر اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ یہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام سکھاتا ہے۔
آج کسی کے پریشانی میں کام آئیے، مجبوری میں کام آئیے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری پریشانی میں، تمہاری مجبوری میں کام آئے گا۔ سود خور یہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ پریشان حال لوگ آئیں تاکہ ہم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ بات صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں، تو آپ لوگ بھی بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ نہیں بھائی بات آپ بالکل سن رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ یہ سود بیاج کا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی یہ بڑا خشک موضوع ہے، اس میں کوئی واقعات وغیرہ بہت ہی مشکل سے آپ کو ملیں گے، یا تو دلیلیں ملیں گی یا صرف نصیحتیں ملیں گی۔ خشک موضوع آنا جاتا ہے یہ سود اور بیاج، خرید و فروخت کے مسائل، کیا بتایا جائے؟ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اسلام کا حکم کیا ہے۔ اسلام ایک دوسرے کو تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی مثال تو اس طریقے سے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تو اس طریقے سے جس کا بنیان جیسا کہ ایک عمارت ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، جس طریقے سے ایک عمارت اور ایک دیوار اور ایک محل ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی مثال ہے۔ ایک اینٹ کو رکھا، اس کے اوپر دوسری اینٹ کو رکھا، ایک اینٹ کو رکھا، پھر اس کے اوپر دوسری اینٹ کو رکھا، اس کے بعد ایک اور اینٹ کو رکھا۔ اب ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو طاقت پہنچائی، ایک سے دوسرے کو تقویت مل رہی ہے، اور یہ دونوں کے آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہے۔ بس یہی مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی، مومنوں کی بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے طاقت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور سود والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری طاقت کو چھین لیا جائے، کھینچ لیا جائے، یہ محنت کرے، دن بھر کام کرے اور میں جا کے شام کو اس سے وصول کر لوں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم۔ کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم۔ مسلمانوں کی مثال تو محبت میں، آپس میں رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اس طریقے سے کمثل الجسد الواحد، جس طریقے سے ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بدن کی کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو تکلیف پورے بدن کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آگے سو نہیں سکتی، دل کو بھی سکون نہیں مل سکتا، پورا بدن تڑپتا رہتا ہے۔ یعنی ایک جگہ تکلیف ہے تو پورے بدن کو پریشانی ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہی میرے مسلمانوں کی مثال ہے، یہی میری امت کی مثال ہے۔ اگر کہیں پر میرا ایک امتی، ایک مسلمان، ہمارا کوئی ایک بھائی بھی پریشان ہوتا ہے تو پوری امت کو پریشانی ہو جاتی ہے، تمام مسلمانوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح مثال ہے۔ اب بتاؤ ذرا سود کھانے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں، سود پر روپیہ پیسہ تمام چیزوں کو دینے والوں، ذرا غور کرو، تمہارے دل کے اندر کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تمہیں تو ان کے درد کا اندازہ ہی نہیں، تمہیں تو ان کے درد کا احساس ہی نہیں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس میں کسی طریقے سے کوئی مجبور آئے، کوئی پریشان آئے، کوئی محتاج آئے، کوئی کلاش مفلس ہمارے پاس میں آ جائے تو ہم اس کو سود پر پیسہ دیتے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب آئیے ذرا دیکھیے، آپ کو ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس میں کوئی پریشان حال پہنچ جائے تو منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم سود پر دیتے ہیں، بیاج پر دیتے ہیں، ویسے پیسہ نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے
ایسے لوگ اپنے پیسوں کو جمع کرنے والے، اپنے پیسوں کو گن گن کر رکھنے والے، اپنے پیسوں کے اوپر کنڈلی مار کر بیٹھنے والے، اللہ فرماتا ہے ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت امیر ہوں، میرے لیے دولت ہی دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے گردن کے اندر کل قیامت کے دن توق پہنا دے گا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو پیسے کو اسلامی طریقے سے خرچ کرو، اسلامی احکام اور قانون کے مطابق لگاؤ۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ حرام کام کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں، چوری کر کے لا رہا ہے کوئی، ڈاکہ ڈال کے لا رہا ہے کوئی، جوئے میں جیت کے لا رہا ہے کوئی، سٹا کھیل کے لا رہا ہے کوئی، اور ابھی کچھ دنوں کے بعد آئی پی ایل میچ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آئی پی ایل میچ کے اندر تو سب سے زبردست سٹا لگایا جاتا ہے، ایک ایک میچ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا کھیلا جاتا ہے، اور کسی نے تو مجھے بتایا کہ آئی پی ایل شروع ہی کیا گیا ہے سٹا کھیلنے کے لیے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں ٹیم کا نام بھی نہیں معلوم، نہیں جانتے ٹیم کا نام، کون سی ٹیم کون سی ہے، اتنا دیکھ لیا کہ یہ نیلے کلر کی سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور یہ پیلے کلر کا پہنے ہوئے ہیں۔ اب آپس میں باتیں ہو گئی، ہاں بھائی تمہاری ٹیم کون سی ہے، پیلی والی یا نیلی والی؟ ٹیم کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن پیسہ لگا رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں۔ یہ سب ناجائز طریقے کے کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، لا يبالي المرء بما اخذ من الحلال ام من الحرام، آدمی پیسہ تو لائے گا، پیسہ تو پکڑے گا، پیسہ تو کمائے گا، پیسے کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، لیکن اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی یہ جو پیسہ وہ کما رہا ہے یہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، یہ پیسہ جو اس کو مل رہا ہے یہ حرام طریقے سے مل رہا ہے، یہ حلال طریقے سے مل رہا ہے، اس بات کی اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ لا يبالي المرء بما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ آج دیکھیے وہ وقت چل رہا ہے کہ ہر آدمی کی یہی خواہش ہے، پیسہ دولت مال کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس میں آ جائے، کیسے آئے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حرام کمائی کے بارے میں؟ حلال طریقے سے نہ ہو بلکہ حرام طریقے سے اگر کسی کے پاس میں پیسہ آیا ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر اشعث واغبر، بال بھی اس کے پراگندہ ہیں، کپڑے بھی سفر کی وجہ سے اس کے گندے ہو چکے ہیں، پریشان حال ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ مسلمانوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، مانگا کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ مانگ بھی رہا ہے اللہ رب العالمین سے، ہاتھوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین سے بھی مانگ رہا ہے، اور پریشان حال بھی ہے، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، لمبا سفر کر کے آیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ جب آواز لگاتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ادھر سے اس نے آواز لگائی یا ربی، آواز آئی وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ
ومشربه حرام وملبسه حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام طریقے کا، اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کمائی، اس نے جو پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام طریقے کا پہنا ہوا ہے، اور اس نے جو پیا ہے یہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما کر پیا ہے۔ فرمایا وغذی بالحرام، اس کا پورا جسم جو ہے یہ حرام طریقے پر حرام کمائی پر پلا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں، میں تیری دعا کو کیسے سنوں، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، اور تیرا لباس بھی حرام، تیرا جو جسم ہے یہ جسم بھی تیرا حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ اب یہاں سے بندہ آواز لگا رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی اس کی باتوں کو سنا ہی نہیں جا رہا ہے۔ آج دیکھیے مسلمان کتنا پریشان ہے، کس حالات میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ ایک جگہ کی نہیں، دو جگہ کی نہیں، پوری دنیا کی اٹھا کر دیکھ لیجیے، کتنے لوگ ہیں دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، رو رو کر گر گرا کر، اے میرے پروردگار سن لے، لیکن سنے کیسے، قبول کیسے ہو؟ ہماری جو کمائی ہے وہ حرام طریقے سے، حرام مال کھا کر ہم مسجد میں آئے، حرام کا پیسہ کما کر لباس بنوایا، اور اب اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میں تیری بات کیسے سنوں، کیوں مانوں؟ اور اگر کسی آدمی نے پیسہ بھی دے دیا، اللہ کی راہ میں نکال بھی دیا کہ لو یہ میرا پیسہ مسجد میں لگا دو، یہ میرا پیسہ مدرسے میں لگا دو، کسی غریب کو دے دیا، محتاج کو دے دیا، تو اللہ کو تمہارے اس حرام کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسی کمائی کو اٹھا کر منہ پہ مار دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک کی چیزوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ ارے یہی تو میرے نبی کی صفت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان میں آئے ہیں، یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تم کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے تم کو منع کرتے ہیں، ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور تمہارے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہوتی حرام اس کو حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ تمہارے گلوں کے اندر پڑا ہوا اس کو نبی تم سے الگ کرتے ہیں۔ پاکیزہ چیزیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے کما بھی لیا، آپ حج کرنے جائیں گے آپ کا حج قبول نہیں ہے، آپ زکات دینے کے لیے جائیں گے آپ کی زکات قبول نہیں ہے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ کی صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو پیدا ہے، جو مال و دولت آیا ہے یہ حرام طریقے سے آیا، حلال طریقے سے۔ انہیں حرام چیزوں کے اندر، حرام مال کے اندر ایک کمائی اور ایک طریقہ سود کا بھی ہے، جو سود کے ذریعے سے انسان پیسہ لاتا ہے، پیسہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، کتنی بڑی دھمکی اور کتنی بڑی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارا لوگوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو چھوڑو، اصل لے لو، اصل مال جو تمہارا ہے جو تم نے دیا 2000 10,000 وہ لے سکتے ہو، لیکن جو سود ہے اسے چھوڑ دو، سود مت دو۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وہ بھی ذرا سن لو. اگر آج کا دل نہیں مان رہا ہے نہیں ہمیں سود ملے گا تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا, ہم نے پیسہ دیا ہے بدلے میں ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے, ہمیں جو پیسہ ملے گا, جو سود ملے گا, جو انٹرسٹ ملے گا, وہ اللہ رب العالمین کے بتانے پر بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اس کے بتانے پر بھی ہم معاف نہیں کرنا چاہتے, چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی سود کھانے والوں کے بارے میں. جی گویا کہ اگر آپ سود کھانا بند نہیں کر رہے ہیں تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ ذرا غور کیجیے, اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو تم اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر تم نے زکات نہ دی تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر تم نے صدقہ و خیرات نہ کیا تو تم اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے زنا کر لیا تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے کہیں پہ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اگر چوری کر لیا تو اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن جب سود کا نمبر آیا, جب سود کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ یہ سود کھانے کا گناہ اتنا بڑا ہے, اتنا زیادہ ہے کہ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے. آپ غور کریں, آپ جیت سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جیت سکتا ہے کوئی؟ اور اگر آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ کرنے کے لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ملے گا میرے بھائیوں. اتنا بڑا اور اتنا خطرناک گناہ ہے. آئیے اب ذرا غور کیجیے, یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے. ایک حج. کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا. آج ہمارے یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نواز دیا, کسی کو کچھ دے دیا, 2 4 مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے, 4 مرتبہ عمرہ اور 4 مرتبہ حج کرنے کے لیے, 5 مرتبہ حج کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں لوگ. لیکن برابر میں 2 دیوار ہے اور اسی کے برابر میں جو پڑوس کا مکان ہے اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, غریبی کی وجہ سے, مغلطی کی وجہ سے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی, اس کی طرف اس کا بھی کبھی دھیان نہیں گیا. اس بیچارے کی تھوڑی سی مدد کر دی جائے تو اس کی شادی, اس کی بیٹی کی بھی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے. برابر ہی میں اس کا کوئی پڑوسی ہے جو بیمار ہے, علاج کے لیے اس کے پاس میں پیسے نہیں ہے, یہ 2 3 مرتبہ حج تو کرنے کے لیے جا سکتا ہے لیکن اپنے اس پڑوسی کو علاج کے لیے پیسے نہیں دے سکتا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ سود کتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے, صرف ایک حج, اور اسی حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام کا مجمع ہے تقریباً 1,44,000 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کا مجمع ہے. میرے نبی اپنے اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا خبردار سن لو کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے بھی حرام کام تھے, زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے بھی برے کام تھے, جتنے بھی غلط کام تھے, سب کو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنجوں سے کچل دیا ہے, اپنے پیروں سے کچل دیا ہے. یعنی میں نے ان تمام چیزوں کو نیست نابود کر دیا, اللہ کو برباد کر دیا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام غلط کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے. اور زمانے جاہلیت کے اندر سود بھی کھایا جاتا تھا. میرے نبی فرماتے کہ میں نے بھی اس کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا, یعنی میں سود کو بھی حرام قرار دیتا ہوں.
اب آپ ذرا غور کیجیے، اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام حرام کاموں کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں، سب کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ربا من الجاہلیت موضوع، اور جتنے بھی سودی کاروبار ہیں، جتنے بھی سود کے کام ہیں، ان تمام کے تمام سودی کاروبار کو بھی میں اپنے قدموں سے کچلتا ہوں۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جتنے بھی حرام کام تھے ان تمام حرام کاموں کے اندر تو سود بھی آ گیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو الگ سے بیان فرمایا۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ سود۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی زبردست حدیث ہے مسلمانوں کہ جب اس حدیث کو دیکھتے ہیں، جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس حدیث کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو انسان کھانپ جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ ارشاد فرماتے کہ سود کھانے کے 76 درجے، سود کھانے کے 76 درجے، ایسروہا، اور اس میں جو سب سے زیادہ چھوٹا درجہ ہے یا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این کے الرجل امہ، انسان اپنی ماں سے شادی کر لے، اپنی ماں سے زنا کر لے، اپنی حقیقی ماں سے شادی کر لے، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ یعنی انسان اپنی ماں سے، حقیقی اور صحیح ماں سے شادی کر لے۔ آپ بتائیے معاشرے کے اندر اس انسان کی کیا اہمیت ہوگی، کیا ویلو ہوگی؟ آپ کے ماحول کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنی ماں سے شادی کر لے، اپنی ماں سے منہ کالا کر لے، سماج میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی بھی اس آدمی کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کو کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا ان 76 درجوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام 76 جو اس کے گناہ ہیں، ان گناہوں میں جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ میں شادی کر لے، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی آدمی 1 درہم، 1 روپیہ سود کا کھا لیتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اسے معلوم ہے کہ یہ میں سود کا کھا رہا ہوں، یہ بیاج کا روپیہ ہے، یہ سودی کاروبار سے کمایا ہوا، یہ سود پہ آیا ہوا ہے، یہ سودی ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد 36 غنیۃ، تو اس 1 درہم کے کھانے کا گناہ، اس 1 درہم کے 1 روپے کے کھانے کا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ جی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے سود کا۔ آج بڑا بینکوں کے اندر پیسہ رکھا جاتا ہے، بینکوں کے اندر پیسہ رکھا جا رہا ہے، اکاؤنٹ کھلوائے جا رہے ہیں اور اس کا سود لیا جا رہا ہے، سود پہ کاروبار کیے جا رہے ہیں، سودی لین دین کیا جا رہا ہے، سود کے ذریعے سے کما رہے ہیں، سودی پیسہ آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 1 روپیہ بھی اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اشد من 36 غنیۃ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے 1 مرتبہ 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ سود کا کھا لینا، 36 مرتبہ زنا۔ اور اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، وہ بھی اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتا دیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کنوارا یا کنواری یعنی مرد یا عورت، اگر وہ کنوارے ہو، شادی شدہ نہ ہو، اگر انہوں نے زنا کر
دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے وَنَفِيُّ سَنَةٍ اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالثَّيِّبُ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, یعنی کسی میدان میں لے جا کر اتنے پتھر مارے جائیں گے, اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ جب تک اس کی جان نہ نکل آئے اس کو مارا جائے. یہ سزا ہے اسلام کے اندر 1 مرتبہ زنا کرنے کی. تو ذرا غور کرو, 1 روپیہ اگر کوئی سود کا کھاتا ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس سے گناہ کر دیا. کیا سزا بیان فرمائی ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زنا کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے زنا کرنے والی عورت ہو, فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ, 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. اور ایسے نہیں مارے جائیں گے بلکہ پوری بھیڑ کو اکٹھا کیا جائے گا, پوری جماعت کو اکٹھا کیا جائے گا. لوگوں کے اندر اعلان کیا جائے گا کہ آج فلاں شخص کو زنا کی سزا ملنے والی ہے, اور اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے مار کر اسے چھوڑ دیا جائے گا, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, یعنی پتھروں سے مار مار کے ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. یہ سزا بیان فرمائی ہے. اسلام کے اندر زنا کرنے کی 1 مرتبہ اگر کر لے, لیکن 1 درہم اگر کوئی سود کا کھا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. آج مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس میں سود کا بہت بڑا ہاتھ ہے, سود کھانے کا بہت بڑا ہاتھ ہے آج مسلمانوں کی جو حالات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کے اندر, جب کسی بستی کے اندر اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی قوم کے اندر, جب کسی بستی کے اندر زنا ظاہر ہو جائے, زنا ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے, لوگوں کے اندر بستی کے اندر زنا پھیل جائے, لوگ زنا کرنے لگے بستی میں. آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں 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 شخص زانی. جب کسی بستی کے اندر زنا عام ہو جائے, اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والربا, اور سود عام ہو جائے, یعنی سود بھی لوگ کھانے لگے, سودی کاروبار کرنے لگے, ایک دوسرے کو سود پر پیسہ دینے لگے اور لینے لگے. جب سود عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے, آپ اپنی بستیوں کو اٹھا کر دیکھو, شاید ہی کوئی ایسا بچا ہوا ہوگا جو سودی کاروبار نہیں کر رہا ہے, یا سود کا پیسہ نہیں لے رہا ہے, یا اس کا پیسہ بینک کے اندر جمع ہے, اس کے اوپر اس سے سود نہیں مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اگر زنا عام ہو گیا, سود عام ہو گیا, تو سمجھ لو اس بستی کے اوپر, اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا, عذاب حلال ہو گیا. اب کس وقت اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے, لیکن عذاب کے مستحق بن چکے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر یہ معاملہ رد کر رہا ہے. اچھا ایک چیز یہاں میں آپ کو بتا دوں, بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسہ تو بینک میں سب کا رکھا رہتا ہے, شاید ہی کوئی گھر ایسا بچہ ہو جس کا بینک میں کسی کا اکاؤنٹ نہ ہو. پیسہ تو سب کا رکھا رہتا ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے اگر کسی کا بینک کے اندر, تو اس پہ سال میں مان لیجیے اس کے پاس میں 1 لاکھ روپے اس نے جمع کیا تھا, اب وہ 1 سال کے بعد نکالنے کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ 1,03,000 یا 1,02,500 روپے اس کو مل رہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسہ مل رہا ہے اس کا کیا کیا جائے, اسے کہاں خرچ کیا جائے, لیا جائے یا نہ لیا جائے. اگر نہیں لیتے ہیں تو بھی پریشانی, اور اگر لے لیتے ہیں تب بھی پریشانی. یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, بہت سارے ہمارے بھائی پریشان رہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ وہ پیسہ لے لیجئے, آپ وہ پیسہ لے لیجئے جو آپ کو بینک کے اندر انٹرسٹ اور سود کے طور پہ اور بیاج کے طور پہ ملا ہے. پیسہ
پیسہ لینے کے بعد آپ کا جو اپنا ہے وہ الگ کر دیجئے، جو سود اور بیاج پر آپ کو بینک سے ملا ہے اس پیسے کو الگ کر دیجئے، اور اس پیسے کو پھر کہیں رفاہ عامہ کے کاموں میں ختم کر دیجئے، لگا دیجئے۔ رفاہ عامہ کے کام، کہیں سڑک بن رہی ہے وہاں دے دیا، پبلک ٹوائلٹ بن رہے ہیں کہیں وہاں دے دیا، آپ کی بستی کے اندر کوئی غیر مسلم ہے، غریب آدمی ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اگر میں یہ پیسہ اس کو دے دوں گا تو یہ ہمارے خلاف اس کو نہیں لگائے گا، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یا انتہائی کوئی غریب آدمی ہے، اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی اور تمام بیماریاں اس کو ہیں، مرنے کی کگار پر پہنچا ہوا ہے، تو وہ پیسہ اس کو بھی دے دیجیے، لیکن ہاں ثواب کی امید اس پہ مت رکھیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پریشانی، یہ حالت سب کے ساتھ میں آتی ہے، تو انسان پوچھتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ اس کو کہاں پہ لگاؤں، لیکن ہاں کسی مسلمان کو دینا، مسلمانوں کے کاموں میں لگانا، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر پیخانہ بنوا دیجیے، مسجد کے اندر ٹوائلٹ بنوا دیجیے، مسجد کے اندر لیٹرین، مدرسے کے اندر، نہیں، آپ اس کو لگائیے، غیر مسلموں کو دے دیں، کہیں سڑک بن رہی ہے وہاں دے دیں، پبلک شوچالیہ جو ٹوائلٹ بنتے ہیں وہاں پر دے دیں، تو ایسے کاموں میں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مسلمانوں میں کہیں پر نہیں لگا سکتے، اور مسجد اور مدرسے میں تو بالکل بھی اس کو نہیں لگایا جا سکتا، چاہے اس سے لیٹرین بن رہی ہو چاہے باتھ روم بننا ہو، وہاں بالکل نہیں لگا سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو بات کیا چل رہی تھی؟ سود کی بات چل رہی تھی۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ اور حل کر لے، ورنہ میرے دماغ سے نکل گیا تو وہ مسئلہ، یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ آپ مان لیجئے کسی دکان پر گئے، کسی شو روم پر گئے، اور وہاں پر آپ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کہا بھائی یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ گاڑی آپ کی 1 لاکھ روپے کی، اگر ابھی پیسہ دیں گے تو کتنے کی ہے؟ 1 لاکھ روپے کی، لیکن اگر آپ پیسہ 6 مہینے کے بعد دیں گے یا ہر مہینے آ کر تھوڑا تھوڑا دیں گے تو یہ گاڑی آپ کو 1,10,000 روپے کی پڑے گی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ مان لیجیے آپ کسی کی دکان پر گئے، آپ نے پوچھا بھائی یہ موبائل کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ موبائل 20,000 روپے کا ہے، اگر ابھی لوگے تو 20,000 روپے کا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد پیسے دوں گا، کہا اس نے اگر آپ 1 مہینے کے بعد پیسہ دیں گے تو آپ سے ہم 22,000 روپے لیں گے یا 25,000 روپے لیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے جو وہ بیچ رہا ہے یا اس طریقے سے جو آپ خرید رہے ہیں یا جو موٹر سائیکل یا گاڑی آپ لینے کے لیے گئے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ لینا قسطوں پر یا ابھی لے رہے ہیں تو پورے میں مل رہا ہے، 2 مہینے کے بعد میں پیسہ دے رہے ہیں تو وہ آپ سے 1,10,000 یا 1,20,000 لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ علماء نے جواب دیا، خاص طور سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا کہ ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جی آپ ابھی اس سے 20,000 میں لے کے آئیے موبائل، یا آپ اس کو 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے بعد پیسے دیجئے، لیکن دیں گے آپ اس کو 20,000۔ لیکن اگر وہ آپ سے 22 یا 25 وصول کر رہا ہے 1 لاکھ کی گاڑی کے 1.5 لاکھ یا 1,25,000 وصول کر رہا ہے، آپ کو مہلت دے کر، ٹائم دے کر، تو آپ اس سے وہ گاڑی نہیں خرید سکتے، نہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ موبائل خرید سکتے، نہ گاڑی خرید سکتے، نہ کوئی اور سامان آپ اس سے خرید سکتے ہیں اگر وہ ادھار میں اس کا پیسہ بڑھ جا رہا ہے تو۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی آئیے ذرا غور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رات میں سوئیں گے، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور جب صبح اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو بندروں کی طرح اور سوروں کی طرح بنا دے گا، اللہ ان کے چہروں کو بندروں کی طرح بنا دے گا، خنزیر کی طرح، سور کی طرح بنا دے گا۔ کیوں؟
اس لیے باستحلالهم المحارم، اللہ نے جو چیزیں ان کے اوپر حرام کی تھی ان چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا. وشربهم الخمر، اور شراب کو پینے لگے. واکلهم الربا، اور سود کو کھانے لگے. معلوم یہ ہوا کہ سود کھانے کی وجہ سے انسانوں کے چہرے بھی اللہ رب العالمین بگاڑ سکتا ہے، بندر اور سورج کی طرح بنا سکتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، او لوگوں سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنا. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی وہ سات ہلاک کرنے والے گناہ کون سے؟ ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ سات ہلاک کرنے والے گناہ کون سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا. والسحر، اور جادو. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو مار دینا، کسی کی جان لے لینا، مرڈر کر دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکل الربا، اور سود کو کھانا. جی سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے آتا ہے. وہ اکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال بھی ہڑپ کر جانا. والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے میدان میں سے پیٹ پھیر کر اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ آنا. اور فرمایا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور کسی نیک عورت کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا. یہ 7 گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور ان 7 میں ایک چیز جس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واکل الربا، سود بھی کھانا. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سود کا بھی ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے ایک حدیث اور دیکھیے سود کے تعلق سے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کے اوپر لعنت فرمائی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، سود پر گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اور آخر میں فرمایا وقالہم سواء، اور یہ تمام کے تمام لوگ گناہوں کے اندر پورے کے پورے برابر ہیں. ایک آدمی ہے سود لینے آیا، ایک آدمی ہے سود دے رہا ہے، ایک ہے وہ لکھ رہا ہے. جیسے آج کل دیکھا ہوگا بینکوں کے اندر مینیجر ہوتے ہیں. اس لیے کسی نے پوچھا تھا کہ بینک کے اندر نوکری کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک کے اندر نوکری کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ بینک کے اندر سرکاری سودی کام ہوتے ہیں، اور سودی کام کے اندر مدد کرنا بھی اسلام نے اتنا ہی بڑا گناہ قرار دیا ہے جتنا بڑا گناہ سود کھانا ہے. اور پتہ ہے آپ کو، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، وہ آ کر آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی یہاں پر کون سے صاحب ہیں جو سود پر پیسہ دیتے ہیں، ان کا مکان ہمیں ذرا بتا دیجیے. بات سمجھنا غور سے، اللہ کی نظر میں سود کتنا بڑا گناہ ہے. ایک آدمی آ کر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے جو آپ کی بستی میں سود پر پیسہ بانٹتے ہیں، ان کا مکان کہاں ہے. آپ نے سوچا مکان بتانے میں کون سا حرج ہے، لاؤ اس کو مکان بتاتے ہیں. آپ نے کہا یہ 2 گلی آگے پار کر کے جب تیسری گلی ملے گی تو سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، پہلا جو مکان ہے وہ انہی کا ہے، سود پر پیسہ وہی دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاہدیہ وقالہم سواء، اب جتنا دینے والے کو جتنا لینے والے کو اللہ رب العالمین کی جتنی لعنت سود دینے والے اور لینے والے پر ہوگی، اتنی ہی لعنت اللہ رب العالمین کی اس آدمی کے اوپر ہوگی جس نے پتہ بتایا تھا. آپ ہلکا نہ سمجھے میرے بھائیو سود کو، بہت بڑا بہت خطرناک گناہ ہے. جس آج کے اس پروگرام کے لیے جس موضوع کو جس کمیٹی کے لوگوں نے ہمارے لیے چنا، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا یہاں پر 1-2 مسئلے اور دیکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ بیمہ کراتے ہیں. بیمہ جانتے ہیں نا، ہیلتھ انشورنس. میں کبھی بیمار ہو جاؤں گا تو یہ ہمیں پیسہ دے گا.
لائف انشورنس، مر جاؤں گا تو میرے بیٹوں کو، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو پیسہ ملے گا، اور پتہ نہیں کون کون سے بیمے کرائی جاتے ہیں۔ یہ تمام بیمے سود کے اندر آتے ہیں۔ آپ ہیلتھ انشورنس کرائیے، لائف انشورنس کرائیے، کوئی سا انشورنس کرائیے، یہ سب جو ہے سود کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس لیے بیمے سے بھی اللہ کے علماء کرام نے منع کیا ہے، بیمہ بھی نہیں کرا۔ بیمہ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس نے کہا آپ مجھے 20 سال تک ہر مہینے 2000 روپے جمع کریے گا، 20 سال کے بعد میں آپ کا جتنا ہوگا اس میں ہم اتنا اور بڑھا کر آپ کو دے دیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے بیمہ۔ اور بیمے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو سب شرطیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو بیمہ کرانا بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے یہاں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو بی سی کہتے ہیں، بی سی، کچھ لوگ اس کو لکی جزا بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے 50 آدمی اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے 1,000 روپے ہر مہینے جمع کیے، تو ہر مہینے اگر 1,000 روپے 50 آدمی جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 50,000۔ اب 50,000 جب روپے جمع ہو گئے تو مہینے کی آخری تاریخ کو وہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد میں انہوں نے پرچی ڈالی، جس کا نام نکل آیا اس کا اٹھا کر 50,000 روپے پورے دے دیے۔ اگر اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو جائز ہے اسلام کے اندر، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جائز ہے، پرچی میں جس کا نام نکل رہا ہے اس کو اٹھا کر 50,000 دے دیے جا رہے ہیں، پھر سے سب اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ تو طریقہ جائز۔ لیکن کہیں پر اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کہ 50 آدمی ملے، انہوں نے 1,000 روپے اکٹھا کیے، مہینے کی جب آخری تاریخ آئی تو اب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد میں اس میں سے کہتا ہے کہ 50,000 روپے مجھے دے دو، میں 50,000 کے بجائے 48,000 لوں گا، 2,000 روپے تم سب آپس میں بانٹ لینا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں 50,000 کے بدلے میں 45,000 روپے لوں گا اور 5,000 روپے تم لوگ آپس میں بانٹ لینا۔ تیسرے نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے، تم 40 ہی ہمیں دے دو، 10 تم لوگ بانٹ لینا۔ اسلام کے اندر اس کو بھی سود کہا گیا ہے، یہ بھی سود کے اندر ہے۔ میں آپ کو کون کون سی قسمیں بتاؤں سود کی، کون کون سے طریقے بتاؤں میں آپ کو، کیسے کیسے لوگوں نے کمانے کے طریقے نکالے، کیسے کیسے لوگوں نے آج لوگوں کا مال کھانے والوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آئیے مسلم شریف کی وہ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اتدرون مل مفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس جانتے ہیں نا، پریشان حال، تلاش، محتاج۔ ایک مرتبہ میں ایسی اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور عالم اسلام کے مایہ ناز اور مشہور مقرر، مفکر فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ تقریر کر رہے تھے۔ ان کی تقریر چل رہی تھی، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا کرسی میں، انہوں نے یہی حدیث پڑھی، اے میرے صحابہ، جو نبی نے بتایا، اتدرون من مفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو شیخ نے مفلس کا ترجمہ جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ پھٹیچر۔ آپ کیا بولتے ہیں نا، پھٹیچر بولتے ہیں نا، صحابہ بتاؤ پھٹیچر کس کو کہتے ہیں؟ میں برابر بیٹھا، میری ہنسی نکل گئی، میں نے بعد میں کہا شیخ سے، میں نے کہا شیخ اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہوں، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے، آپ ایسا ترجمہ کر دیتے کہ ہنسی نکل جاتی ہے اسٹیج والوں کی، کہ بتاؤ پھٹیچر کس کو کہتے ہیں؟ تو مفلس، محتاج، تلاش۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم سے بھی یہی سوال کیا جائے تو ہمارا بھی یہی جواب ہوگا جو صحابہ کا تھا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ مال نہ ہو، دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو،
رہنے کے لیے مکان نہ ہو. اللہ کے نبی وہ مفلس آدمی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ تو تم نے دنیا کے طریقے سے بتا دیا, لیکن سنو کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو بڑی نمازیں لے کر آئے گا, بڑے روزے لے کر آئے گا, حج بھی لے کر آئے گا, زکات بھی لے کر آئے گا, نامہ اعمال نیکیوں سے بڑا ہوا ہوگا اور اس کے سامنے نیکیاں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوئی ہوں گی. ابھی اللہ رب العالمین کا حکم ہونے والا ہوگا میرے اس بندے کے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. اتنے میں ایک آدمی دوڑا دوڑا آئے گا اور آ کر کہے گا اے میرے پروردگار ذرا اس کو روک لے. وہ آدمی رک جائے گا, پوچھے گا کیا معاملہ ہے, فرمائے گا اے میرے پروردگار اس نے دنیا کے اندر یہ طاقتور آدمی تھا, دنیا کے اندر وہ ذرا بہادا, اس نے مجھے مارا تھا, اے اللہ میں کمزور تھا, میں اس ٹائم خاموش رہ گیا, لیکن مجھے معلوم تھا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کسی کے ساتھ میں نا انصافی نہیں کی جائے گی. اے اللہ تیرے عدل و انصاف کے اوپر مجھے بھروسہ تھا, آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ کہے گا بدلہ دینے کے لیے تیرے پاس میں کچھ ہے؟ کہے گا پروردگار میرے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہے گا پھر اس کی نیکیاں کم کر کے اس کو دے دی جائیں, اتنی نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی, وہ لے کر چلا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے وہ سفا کما ہاضا, اتنے میں ایک اور آئے گا اور آ کر کہے گا پروردگار اس سے میرا خون بہایا تھا, اس کو بھی نیکیاں نکال کر دے دی جائیں گی. لوگ اسی طریقے سے آتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور آئے گا اور آ کر کہے گا پروردگار ذرا اس کو روک. اللہ کہے گا تجھے کیا پریشانی ہے؟ وہ آدمی آ کر کیا کہے گا او سود خورو, سودی کاروبار کرنے والوں ذرا غور سے سنو. وہ آدمی آ کر کہے گا واکل مال ھذا, اے میرے پروردگار اس نے دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے میرا مال کھایا تھا, میرا مال اس نے ناجائز طریقے سے کھایا تھا. اے میرے پروردگار آج مجھے بدلہ چاہیے. اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے. فرشتے کہیں گے پروردگار نیکیاں تو اس کی کبھی ختم ہو گئی ہے. اللہ حکم دے گا کہ اس کے جو گناہ ہے وہ اس کو اٹھا کر دے دیے جائیں اور اس کے تمام گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ عَلَيْهِ وَإِذَا مِنْ خَطَايَاهُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. ابھی تو وہ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لے کر آیا تھا, پہاڑ جیسی نیکیاں اس کے پاس میں تھی, لیکن ناجائز طریقے سے مال کو کھایا, خون کو بہایا, الزام لگایا, مارا, بہتان لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نیکیاں ختم, اب اس کے پاس میں گناہ ہی گناہ بچے. حکم ہوگا اس کو لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل لے کر جاؤ. ثم طرح فی النار, پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کا گناہ اتنا بڑا ہے. غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں. کل قیامت کے دن سود خور آدمی, بینکوں سے لیا ہوا, ہوم لون لیا ہوا, گھر بنانے کے لیے بہت سارے لوگ سود لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کی؟ بہت سارے لوگ گاڑی خریدتے ہیں, سود لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہاسپٹل بنانے کے لیے سود لیتے ہیں. بہت سارے لوگ بلڈنگ بنانے کے لیے سود لیتے ہیں. کار خریدنے کے لیے سود لے رہے ہیں. یہ تمام کے تمام سودی کاروبار اپنا بزنس بڑھانے کے لیے, فرمیں اور میلیں لگانے کے لیے سودی کاروبار کرتے ہیں. اس طریقے کا یہ کاروبار کرنے والے, سود پر پیسہ دینے والے, غریبوں کے غریبی کا فائدہ اٹھانے والے, یہ تمام لوگ کل قیامت کے دن جب آئیں گے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس. اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن ایسا آدمی جو سود کھایا کرتا تھا, سودی کاروبار کیا کرتا تھا, بیاج پر کام کیا کرتا تھا, فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا جس کو کسی شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. شیطان نے چھو کر اس کو دیوانہ بنا دیا ہو. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا. اور قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو ہر آدمی سے 5 سوال کیے جائیں گے, اس سے بھی پوچھا جائے گا
ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، 5 سوال جب تک نہیں کر لیے جائیں گے وہ اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں گزارا، وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا، اور جو تیسرا سوال اور چوتھا ہوگا مسلمانوں وہ آج کے ہمارے اس موضوع کے تعلق سے وعن من أين اكتسبه وفيما أنفقه، اور یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ ہاں، حرام کمایا، حلال کمایا، جائز طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر سود پر بیاج پر کمایا، سوال ہوگا وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، او میرے بندے ذرا مجھے یہ بھی بتا یہ مال تم نے کہاں سے کمایا۔ وہ سود کھانے والوں بتاؤ کیا بتاؤ گے اللہ رب العالمین کو کہ مال میں نے کہاں سے کمایا تھا۔ بہت ہی نازک مسئلہ ہے سود کا، کتنی سزائیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ پر بتائی ہے، سود کے گناہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جمع کیا، فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے، صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جس نے دیکھا ہوتا وہ نبی کو خواب بتاتا، نبی خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد پوچھا بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، اور آپ نے ایک لمبا خواب صحابہ کو بیان فرمایا۔ انہی لمبے خوابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، فرمایا رأیت اللیلہ، میں نے دیکھا رات میں خواب کے اندر اتیانی فاخرجانی، 2 لوگ میرے پاس میں آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو، تو ہم لوگ ہمیں لے کر وہ دونوں آدمی ہمیں لے کر چلے۔ فانطلقنا الی ارض مقدسہ، پہلے تو ہمیں وہ ایک بہت اچھی جگہ پر لے گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے حتی اتینا علی نہر من دم، ایک ایسی نہر کے پاس میں، ایک ایسی دریا کے پاس میں مجھے لے کر آئے ہیں جو پورا کا پورا خون سے بھرا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، دریا کے بیچ میں خون سے بھرا ہوا دریا ہے، اور اسی دریا کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وَرَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، اور میں نے دیکھا اس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں۔ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَن يَخْرُجَ، تو یہ بیچ میں کھڑا ہوا آدمی جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وَرَمَى الرَّجُلُ فِي فِيهِ، وہ آدمی جو کنارے پر کھڑا ہوا ہے وہ پتھر پھینک کر اس آدمی کو مارتا ہے، وہ آدمی پھر سے جا کر اسی بیچ میں جا کر گرتا ہے، یہ پھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پھر سے پتھر پھینک کر اس آدمی کو مارتا ہے۔ یہ معاملہ بار بار چلتا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے اور کس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کو یہ کھا جایا کرتا تھا، اس لیے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیو سود خوروں کا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا، معراج کی رات میں نے دیکھا مجھے جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، میں نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اور جہنم کے دردناک مناظر کو بھی میں نے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، میں ایک ایسے آدمی کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس سے نکلا ہوں، بطونہم کالبیوت، جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے جیسا کہ مکان اور گھر ہوا کرتے ہیں،
اتنے بڑے بڑے مکان، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہو گئے تھے جتنے بڑے بڑے مکان اور گھر ہوا کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ٹہلتے پھر رہے ہیں جو باہر سے بالکل صاف دکھائی دے رہے ہیں اور وہ اس پیٹ کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آدمی پریشان ہے، سانپ سے اور بچھو پیٹ کے اندر گھسے ہوئے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، اگر کبھی آپ پانی کے ساتھ میں ایک مکھی بھی پی جاتے ہیں تو آپ کو سکون نہیں ملتا. ایک چیٹی بھی اگر آپ پانی کے ساتھ میں آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا. ایک مچھر بھی اگر آپ کے منہ کے اندر گھس جائے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا. اس آدمی کا اندازہ لگاؤ جس کا پیٹ مکان کے برابر ہو گیا ہو، گھر کے برابر ہو گیا ہو اور اس کے اندر سانپ بچھو ٹہلتے پھر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون آدمی ہے، کون لوگ ہیں، کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. جبریل علیہ السلام بتاتے ہؤلاء آکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. مسلمانوں، کتنی بڑی بڑی سزائیں اللہ اور اس کے رسول نے سود پر بتائی ہیں. آج ہم شوق سے سودی کاروبار کر رہے ہیں، بینک سے باقاعدہ لون پر پیسہ لیتے ہیں، سود پر بیاج پر پیسہ لیتے ہیں، میل کھڑی کرتے ہیں، فیکٹریاں کھڑی کرتے ہیں، کارخانے کھڑے کرتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں، اسکول بنواتے ہیں، ہاسپٹل بنواتے ہیں، کاریں خرید رہے ہیں اور مکان بنوا رہے ہیں اور دنیا کے. اور یہ تو میں وہ سود کی بات بتا رہا ہوں جو بینک کے ذریعے سے آتا ہے. اور ایک سود وہ ہے جو لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ اتنا دو گے تو واپسی میں اتنا دینا پڑے گا، اتنا دو گے تو واپسی میں اتنا دینا پڑے گا. میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ. اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو، ورنہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے مسلمانوں، اگر تھوڑا بہت بھی سود کا کام کرتے ہو تو آج سے سود کو ترک کر دو. میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے اندر ملوث ہیں اور لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں یا بینک کے ذریعے سے سود پر پیسہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں یا اس طریقے کا جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ان سے باز آ جائیے، اللہ سے توبہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.